بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کو بہت ہی خوبصورت حدیث تین دوستوں کا واقعہ سنانا ہے، تو بڑے غور سے سنیے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ صحابہ کرام کو بنی اسرائیل کے تین دوستوں کی کہانی سنا رہے تھے۔ حدیث پاک کا مفہوم بیان کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ بنی اسرائیل کے تین افراد تھے، تینوں آپس میں بڑے ہی اچھے، بڑے ہی پکے دوست تھے۔ ایک دفعہ وہ کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ راستے میں اندھیرا ہو گیا۔ آج جس طرح دنیا ترقی کر چکی ہے، ہوٹل بنے ہوئے ہیں جگہ جگہ پر، اس وقت ایسا کام نہیں ہوتا تھا۔ وہاں کوئی پتھر یا غار میں لوگ جو ہے وہ کہیں پر اگر سفر کرتے تو رات گزار لیتے، یا کسی درخت کے نیچے یا کوئی جون سی جگہ وہ سیف سمجھتے وہاں وہ رات گزارتے۔ تو ان دوستوں نے ایک غار دیکھی اور اس غار میں یہ آرام کرنے کے لیے چلے گئے۔ اب خدا کا کرنا کہ ایک پتھر، بڑا سا پتھر یا چٹان کا کچھ حصہ کہہ لیں، ان کی غار کے آگے آ کے لگ گیا۔ اب راستہ جو ہے وہ غار سے باہر نکلنے کا وہ بند ہو گیا۔ اب یہ تینوں جوان جو ہیں وہ بڑے پریشان تھے، لیکن تینوں جو ہیں وہ نیک انسان تھے۔ انہوں نے کہا اب یہاں پر مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ موبائل فون کا تو زمانہ نہیں تھا کہ جلدی سے جو ہے وہ کال کرتے کسی فرینڈ کو، یار یہ لوکیشن ہے، ہمیں یہاں سے آگے نکالو۔ اب دیکھیے ان کا ایمان دیکھیے۔ انہوں نے کہا چلو ہم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ ایک نے ہاتھ اٹھائے، کہا یا اللہ، میں کسان ہوں، میں نے گائیں بکریاں رکھی ہیں، تو میں جب بھی دودھ دو کر آتا ہوں سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اپنے بچوں کو دودھ دیتا ہوں۔ اے اللہ، میں ایک دفعہ آیا تو میرے والدین جو تھے وہ سو گئے رات کو، تو میں ساری رات ان کے سرانے کی طرف جو ہے وہ پیالہ دودھ کا لے کر کھڑا رہا۔ تو صبح جب میرے والدین اٹھے، میرے بچے جو ہیں وہ رات کو روتے رہے کہ ابا جی ہمیں دودھ دو، تو میں نے کہا نہیں، پہلے اپنے والدین کو پیش کروں گا، اس کے بعد تمہیں دوں گا۔ تو ساری رات کہتے ہیں میں نے وہیں پر جو ہے اس لڑکے نے گزار دی۔ تو جب صبح ہوئی پہلے والدین کو دودھ دیا، پھر اپنے بچوں کو پلایا۔ کہتا ہے اللہ، اگر تجھے میری وہ نیکی میں نے تیری رضا کے لیے کی تھی، تجھے وہ قبول ہے تو اس چٹان کو یہاں سے ہٹا۔ خدا کا کرنا اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا اور وہ چٹان تھوڑی سی سرکی، لیکن اتنی جگہ نہ بنی کہ یہ وہاں سے باہر نکل سکے۔ اب دوسرا شخص، اس نے دعا کی، اس نے کہا اب میری باری، اس نے ہاتھ اٹھائی، اس نے کہا اے اللہ، میری ایک کزن تھی، میرا اس پر جو ہے وہ دل آ گیا، تو میں نے اس سے اظہار کیا اپنی خواہش کا، لیکن اس نے جو ہے وہ انکار کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، ایک وقت ایسا آیا کہ اسے کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی، وہ میرے پاس آئی، تو میں نے اسے کہا کہ پیسے تو تمہیں میں دے دوں گا، لیکن میری جو شرط ہے، میرا جو ذہن ہے، میری جو مراد ہے وہ پوری کر دو۔ اب وہ بیچاری مجبور تھی، وہ مان گئی۔ تو جب میں اس پر قدرت پا چکا، سارا کام جو ہے وہ ہو چکا، تو جب میں اس کے ساتھ برائی کرنے لگا تو اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو۔ تو اے اللہ، اس وقت جب میں سب کچھ کرنے کے اوپر قادر تھا، یعنی سب کچھ کر سکتا تھا، میرے انڈر میں تھا، میں نے تیرے خوف سے اس گناہ سے توبہ کر لی۔ اے اللہ، اگر تو نے میری وہ نیکی اپنی بارگاہ میں قبول کی ہے تو پھر اس چٹان کو یہاں سے ہٹا۔ خدا کا کرنا اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو بھی قبول کیا، اور وہ تھوڑی سی چٹان جو ہے وہ اور سرکی، لیکن ابھی بھی نکلنے کا راستہ جو ہے وہ نہیں بن سکا۔ اب تیسرے شخص نے ہاتھ اٹھائے، اس نے کہا اے اللہ، میرے پاس ایک دفعہ ایک مزدور نے مزدوری کی اور وہ اپنی مزدوری لینا بھول گیا اور چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کسی کاروبار میں خرچ کر دی۔ پھر کچھ دیر کے بعد، کئی سالوں کے بعد وہ آیا، اس نے آ کر مجھ سے سوال کیا، تو میں نے اس کو جو اس کا حصہ تھا وہ عطا کیا۔ اس شخص نے اس کے جو مزدوری تھی اس سے ایک بھیڑ یا بکری جو بھی خریدا، اس کا جو ہے وہ دیکھ بھال کرتا رہا امانت کے طور پر، حتیٰ کہ اب وہ جو اس کی شخص کی تھوڑی سی مزدوری تھی وہ اب ایک بہت بڑے ریوڑ میں تبدیل ہو گئی۔ تو جب یہ بندہ کئی سالوں کے بعد اپنی مزدوری لینے واپس آیا، اس نے اس سے کہا کہ اے شخص، میری کچھ مزدوری سی تیرے پاس۔ تو اس نے کہا یہ سارا جو ریوڑ دیکھ رہے ہو یہ تمہارا ہی ہے۔ اس نے کہا تم مجھ سے کیوں مزاح کرتے ہو، یہ تو میری تو ایک دن کی مزدوری تھی، اب تم مجھ سے مزاح کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا نہیں،
میں جو ہے وہ تمہاری جو مزدوری تھی اس کو کاروبار میں صرف کیا، اب تمہارا کاروبار جو ہے اتنا بڑا ہو چکا ہے، لہٰذا اے اللہ اگر میں نے وہ نیکی تیری رضا کے لیے کی تھی اور تو نے اسے اپنی بارگاہ میں قبول کیا تو پھر اس چٹان کو یہاں سے ہٹا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی دعا کو قبول کیا اور وہ چٹان وہاں سے ہٹ گئی، جب اتنا راستہ بن گیا کہ یہ تینوں وہاں سے آسانی کے ساتھ نکل سکتے تھے۔ سبحان اللہ، دیکھیے بنی اسرائیل کے افراد تھے، اللہ تعالیٰ پر ایمان تھا، یقین تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ ہم تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو تمام امتوں سے افضل ہے۔ اگر ہم اپنے اللہ پر یقین رکھیں، ایمان رکھیں، اپنے اللہ کا خوف دل میں رکھیں تو ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔